اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر نوح علیہ السلام کو اللہ جب تنگ آ گئے، انہوں نے دعا کی، یعنی بد دعا کی، تو پھر اللہ پاک نے کیا دعا قبول کی، کیا فرمایا؟ اب اس کے بعد سفینہ یعنی کشتی بنانا، واجاب اللہ دعوت نوح واراد ان یغرق قومہ، دعا کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ یہ سورہ نوح کے اندر ساری دعا موجود ہے، اور اللہ نے ارادہ فرمایا کہ ان کی قوم کو ہلاک کر دیں، غرق کر دیں۔ ولیکن اللہ یرید کذالک ان ینجو نوح والمؤمنون، اب اللہ پاک چاہتے تھے کہ اسی طرح نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھ ایمان والے نجات پا جائیں، بچ جائیں۔ امر نوحا، اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا ان یصنع سفینۃ کبیرۃ، ایک بہت بڑی کشتی بنائیں۔ وبدا نوح یصنع سفینۃ کبیرۃ، پھر نوح علیہ السلام نے بنانا شروع کی بڑی کشتی۔ ورآہ قومہ فی ھذا الشغل فوجدوا شغلا، اب ان کی قوم نے جب ان کو مشغول دیکھا اس کام میں تو ان کو تو مشغلہ مل گیا، فوجدوا شغلا، ان کو مشغلہ مل گیا باتوں کا، وصاروا یسخرون منہ، وہ مسخرہ کرنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے نوح علیہ السلام سے۔ کیا کہنے لگے؟ ما ھذا یا نوح، یہ کیا ہے یا نوح، اے نوح یہ کیا کر رہے ہیں؟ من متى صرت نجارا، یہ کب سے نجار بن گیا، لکڑ ہار بن گیا، لکڑیاں جمع کر رہا ہے، لکڑیاں لا رہا ہے، یہ کب سے تو بن گیا؟ اما كنا نقول لك لا تجلس الى هؤلاء الاراذل، ہم آپ کو کہا نہیں کرتے تھے کہ آپ ان ذلیل لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، یہ نجار لوگ، یہ غریب لوگ، یہ لوہار لوگ، آپ کو ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں؟ ولكنك ما سمعت كلامنا وجلست الى النجارين والحدادين وصرت نجارا، لیکن آپ نے ہماری بات سنی نہیں ہے، آپ نے ہماری بات سنی نہیں ہے، آپ جا کر بیٹھ کے نجارین کے ساتھ، حدادین لوہاروں کے ساتھ، لکڑہاروں کے ساتھ جا کے بیٹھ کے تو آپ بھی کیا بن گئے؟ نجار بن گئے۔ یہ ہم نے ان کی نسبت میں جا کے اختیار کے دیکھیں، آپ بھی یہ بن گئے، بجائے سمجھنے کے مذاق کرنے لگے۔ وَأَيْنَ تَمْشِي هَذِهِ السَّفِينَةُ یا نوح، یہ کہاں چلے گی یہ کشتی؟ میدان ہے، اب صاف میدان ہے، پہاڑی ہے، اور پانی تو ہے نہیں، کشتی پانی پہ چلتی، ہر آدمی سمجھتا ہے کیسے چلے گی؟ تو کہنے لگی چلے گی کیسے؟ اے نوح ان امرک کلہ عجب، آپ کی تو ہر بات عجیب ہے۔ آپ لوگوں کہتے ہیں جو ایک خدا ہے اس کو بلاتے رہتے ہیں، سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آپ ادھر لکڑیاں جمع کریں، ادھر کشتی بنا رہے ہیں اور پانی ہے نہیں، اب یہ عجیب ہوئی بات۔ اتمشی ہادی فی الرمل، کیا یہ ریت میں چلے گی، ریگستان ریت میں چلے گی؟ ام تصعد الجبل، یا یہ چڑھ جائے گی پہاڑ پہ، یہ کیا کرے گی؟ کشتی بنا رہے ہیں، عجیب آدمی۔ البحر من ہنا بعید جدا، سمندر تو یہاں سے بہت دور ہے۔ هل يحمل هل جن ام تجر هل ثیران، کیا اس کو اٹھا کر جن لے جائیں گے وہاں یا بیلوں کے ذریعے کھینچیں گے آپ؟ ثور، ثیران جمع ثور کی، ثور کہتے ہیں بیل کو، تو کیا کریں گے آپ؟ کیسے لے کر جائیں گے؟ جن اٹھا کے لے جائیں گے، یہاں بیل کھینچ کے لے جائیں گے۔ وَكَانَ نُوح يَسْمَعُ كُلَّ ذَلِكَ وَيَصْبِرُ، نوح علیہ السلام سب کچھ سنتے تھے اور خاموش ہو جاتے، صبر فرماتے۔ وقد استقامت بھی اس کا معنی آتا ہے سہتے رہتے، سہنا بھی اس کا معنی آتا ہے سہنا، سہتے رہتے۔ وقد سمع شد من هذا فصبر، اس سے بھی زیادہ سخت باتیں سنی پر صبر کیا۔ ولکنہ کان یقول لہم احیانا، لیکن کبھی کبھی ان سے کہا کرتے تھے ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، اب تم ٹھٹھا کر رہے ہو نا، تم ہم سے اگر ٹھٹھا کرو گے، مذاق اڑاؤ گے تو ہم بھی ایک دن تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ ٹھٹھا کریں گے، جیسے تم ہمارے ساتھ ٹھٹھا یعنی مذاق کرتے ہو، مسخرہ کرتے ہو۔ اس لیے کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آدمی خیر کے کام میں جب لگے تو لا تلتفت، نہ تو دائیں دیکھ نہ بائیں دیکھ، لوگ کیا کہہ رہے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھ، کہ ایک دن آئے گا کہ وہ لوگوں کو اللہ لا کر سامنے جھکائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کیا انہوں نے جتن کیے، کیا کریں کہ ان کو ہلاک کر دیں، ان کی محبت دل سے چلی، باپ کی محبت دل سے چلی جائے، ان کو ختم کر دو، ان کو مار دو وغیرہ، سب کچھ کرتے رہے، بیچ دیا، بک گئے شہروں میں، سب کچھ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے انہی کو لا کر سجدے میں جھکا دیا، سجدے میں گرا دیا۔ تو اس لیے جو کیا ہے کہ
نیکی کا کام کرنے والے نوح علیہ السلام کو ایک سبق دے کے گئے. ہر کار خیر میں مشقتیں آتی ہیں. ایک ہمارے استاد کہنے لگے کہ جو ایمان جس کا مضبوط ہو، دین کی محنت کرتا ہو، اس پر حالات نہ آئیں تو یہ خطرے میں، یہ ہو نہیں سکتا. دین کی خیر کی کام اور بات میں بھی لگا اور اس پر حالات نہ آئیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے لیکن استقامت اللہ سے مانگیں. الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے اوپر ہے. ایک نے بزرگ سے کہا کہ جی میں اتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا، آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. فرمایا گناہوں کے ڈھیر سر پر لے کر زمین پر پھرتا ہوں، زمین میں دھنستا نہیں ہوں. اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کرامت تو کرامت کیا ہے؟ ایسے بہت سارے بزرگ ہیں جن سے کرامتیں ثابت نہیں ہیں، لیکن استقامت ثابت ہے کہ دین پر جمے رہے، صبر کرتے رہے، اللہ نے ان سے کام لیا ہے. کرامت ضروری نہیں ہے. ایک آدمی سے کہنے لگے، بزرگ آئے، ایک بزرگ کے پاس آئے کہ جی 100 بزرگوں کے پاس وقت گزارا ہے اور ان سے جو ہے سیکھی ہے، لیکن میری میں ذرا باریک بین ہوں، کمیاں دیکھتا ہوں، ہر ایک کے پاس کوئی کمی دیکھی آ گیا آپ کے پاس. 100 آدمیوں سے ہو کر آیا ہوں. فرمایا کاش کہ ان کی خوبیاں دیکھی ہوتی، 100 خوبیاں جمع کر کے پھر رہا ہوتا. برائیاں دیکھی تو 100 برائیاں لے کر آیا ہے. میں تو مجموعہ امراض ہوں، ساری برائی میرے اندر موجود ہے. تو اس لیے جو پھر کیا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے خاموش رہنا. کہا جی آپ پیچھے دیکھیں، لوگ آپ کو پتھر بھی مارے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ریاکار کہہ رہے ہیں. نہیں، آپ کو پتھر مار رہے ہیں لوگ. کہا میں نے پیچھے کیوں دیکھو جب ان کو کچھ کہنا نہیں ہے. کسی اور نے کہا اور ریاکار، پیچھے سے آواز دی اور ریاکار. فرمایا میرا نام کس نے بتا دیا؟ اس کو کہتے ہیں صبر کرنا. لوگ کچھ بھی بولیں